اب ہم بڑھتے ہیں آیت نمبر 254 کی طرف. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہیں، تم خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، پہلے اس کے کہ وہ دن آئے جس میں کوئی بیع نہیں ہو سکے گی، کوئی دوستی نہیں کام آئے گی اور نہ کوئی شفاعت کام آئے گی، اور کافر ہی ظالم ہیں. یہ اس آیت کا آسان ترجمہ ہے. اب آتے ہیں اس آیت کے الفاظ اور مفردات کی طرف. یا ایھا الذین آمنوا، یا حرف ندا ہے، اس کا معنی کیا؟ اے. الذین اسم موصول، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہیں، فعل ماضی ہے، جمع کے لیے جو وہ ایمان لائے. آمنا واحد ہے، وہ ایمان لایا. اب آسان الفاظ میں ہم کیا کہتے ہیں کہ اے ایمان والو. انفقو فعل امر ہے، جمع کے لیے ہے، تم خرچ کرو. اس کا واحد کیا؟ انفق، تو خرچ کر. مما اصل میں کیا تھا؟ من ما. من الگ لفظ ہے، ما الگ لفظ ہے، دونوں کو ایک کر دیا گیا. تو اب کیا ہو گیا؟ مما. تو من کا معنی کیا ہے؟ سے. یہ تبعیدیہ ہے، بعض کا معنی دیتا ہے. تم خرچ کرو اس میں سے، ما جو، اسم موصول الذی کے معنی میں، جو رزقنا ہم نے دیا. فعل ماضی ہے، جمع متکلم کے لیے، ہم نے دیا. اس کا واحد کیا؟ رزقتو، میں نے دیا. کم تمہیں، من قبلی پہلے اس کے، ان یاتیا کے آئے، ان مصدریہ ہے کہ، یا عطیہ فعل مضارع ہے واحد کے لیے، آئے. اصل میں کیا تھا؟ یاتی، یا کے اوپر زبر آئی ہے ان کی وجہ سے. پہلے اس کے کہ آئے، یومن وہ دن، لا بیع فیہ جس میں کوئی بیع نہیں ہوگی. لا کا معنی کیا؟ نہیں. بیع بیع لین دین، فیہ اس میں، اور لا بیع فیہ یہ صفت ہے یوم کی کہ وہ دن جس میں کوئی بیع نہیں ہو سکے گی. ولا خلۃ اور نہ کوئی دوستی ہوگی. خلۃ یہ دوستی کا، محبت کا سب سے اونچا مقام و مرتبہ. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں لوگوں میں سے کسی کو خلیل بناتا تو میں ابو بکر کو بناتا رضی اللہ عنہ، لیکن مجھے اللہ نے خلیل بنا لیا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنا لیا تھا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. تو ابراہیم علیہ السلام اور ہمارے نبی اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لوگوں میں اب میرا کوئی خلیل نہیں ہے. تو خلیل جو لفظ ہے اسی سے لفظ خلا، محبت کا اعلیٰ ترین درجہ. ولا شفاء اور نہ ہی کوئی شفاعت کام آئے گی. والکافرون اور کافر، الکافرون جمع ہے کس کی؟ الکافر کی. الکافر کفر کرنے والا، الکافرون کفر کرنے والے، اور کفر کرنے والے ہی ظالم ہیں. ہم ضمیر فصل ہے، تاکید کا معنی پیدا ہو گیا، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کافر ہی. الظالمون ظالم ہیں، الظالمون جمع ہے کس کی؟ الظالم کی. اور الظالم یہ کیا ہے؟ اسم فاعل ہے، ظلم کرنے والا. اب ہم آتے ہیں اس آیت کی تفسیر کی طرف. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مخاطب کیا کن کو؟ ایمان والوں کو. اس سے پتہ چلا کہ ایمان کتنی عمدہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو خاص طور پہ مخاطب کرتا ہے، خاص طور پہ ان سے گفتگو کرتا ہے. کئی دفعہ اللہ تعالیٰ مخاطب ہوتے ہیں تمام لوگوں سے، اور کئی دفعہ صرف مومنوں سے. تو اس سے پتہ چلا ایمان کتنی عمدہ چیز ہے، اور ایمان والوں کو اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. دوسرے نمبر پہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد آرڈر دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میرے مال میں سے خرچ کرو، اور اس سے پہلے کہہ رہے ہیں اے ایمان والو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم واقعی مومن ہو، اگر تمہارا واقعی میرے اوپر سچا ایمان ہے، آخرت پہ ایمان ہے، میرے فرشتوں پہ ایمان ہے، میرے رسولوں پہ ایمان ہے، میرے قرآن پہ ایمان ہے، تو پھر میری راہ میں خرچ کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا وہ ایمان رکھتا ہے. عام طور پہ وہ کیا ہے؟ ایمان رکھتا ہے. اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ایمان کی نشانی ہے. کبھی کبھی لوگ خرچ کرتے ہیں ایمان کے بغیر، لیکن اگر کوئی مسلمان ایمان لانے والا خرچ کرتا ہے تو یہ خرچ کرنا اس کے ایمان کی نشانی ہے، اور اس سے ایمان بڑھے گا. کنجوسی کرنے سے ایمان کم ہوگا. تو یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہیں. ایمان کس چیز پہ لائے ہیں؟ ہر اس چیز پہ جس پہ ایمان لانا واجب ہے.
اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی ہر بات پہ ایمان لانا ضروری ہے. قرآن کریم کی ایک ایک آیت پہ، قرآن کریم کے ایک ایک جملے پہ، ایک ایک لفظ پہ، ایک ایک حکم پہ، ایک ایک مسئلے پہ ایمان لانا ضروری ہے. ایسے ہی نبی علیہ السلام سے جو بھی حدیث ثابت ہے اس پہ ایمان لانا ضروری ہے. قرآن و حدیث کے تمام عقائد پہ ایمان لانا ضروری ہے. آخرت پہ، قبر کے عذاب پہ، پل صراط پہ، روز قیامت اس ترازو پہ جو رکھا جائے گا، جنت اور جہنم پہ، ان تمام چیزوں پہ ایمان لانا ضروری ہے. دجال آئے گا، اس پہ ایمان لانا ضروری ہے. عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آسمانوں سے نازل ہوں گے، اس پہ ایمان لانا ضروری ہے. وہ دجال کو قتل کریں گے، ایمان لانا ضروری ہے. خنزیر کو قتل کریں گے، اس پہ ایمان لانا ضروری ہے. امام مہدی آئیں گے قیامت کے قریب، اس پہ ایمان لانا ضروری ہے. یاجوج ماجوج قوم نکلے گی، تباہی مچائے گی، اس پہ بھی ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ یہ ساری باتیں اللہ نے بتائی ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتائی ہیں. تو اے ایمان والو، تم خرچ کرو اس مال میں سے جو ہم نے تم کو دیا ہے. کتنا زبردست انداز ہے. اللہ تعالیٰ پیغام دے رہے ہیں، مال ہمارا دیا ہوا، ہم نے دیا تمہیں، ہمارے دیے ہوئے مال میں سے ہماری راہ میں خرچ کرو، ہم تمہیں اجر و ثواب دیں گے. اللہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا مال ہے، خرچ کرو، تمہیں کچھ نہیں ملے گا کیونکہ ہم نے دیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیا ہوا مال ہمارا، تم خرچ کرو، تمہیں اس پہ اجر و ثواب ملے گا. تو انفقو، تم خرچ کرو اس مال میں سے جو ہم نے تم کو دیا ہے، پہلے اس کے کہ وہ دن آئے جس میں کوئی بیع نہیں ہو سکے گی، دوستی نہیں ہو سکے گی، شفاعت کام نہیں آئے گی. کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن. یہ کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن ہے. تو قیامت کے دن نہ بیع ہو سکے گی. کوئی یہ نہ سمجھے کہ روز قیامت میں مال دے کر چھوٹ جاؤں گا، مال دے کر جہنم کی آگ سے بچ جاؤں گا، مال دے کر جنت حاصل کر لوں گا. اللہ کہتے ہیں لا بیع فیہ، اس دن کوئی سودا کام نہیں آئے گا، کوئی سودا نہیں ہو سکے گا. ولا خلہ، اور نہ ہی کوئی دوستی کام آئے گی. دوستی سے مراد یہاں پہ کون سی دوستی ہے؟ وہ دوستی جو کفر و شرک کی بنیاد پہ ہو. ایمان والوں کی دوستی ان کے کام آئے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ خلیل جو ہوں گے، جو دنیا میں ایک دوسرے کے خلیل تھے، یہ روز قیامت ایک دوسرے کے دشمن بن چکے ہوں گے سوائے متقین کے. متقین جو ہیں وہ اپنی دنیاوی دوستی کی بنیاد پہ روز قیامت فائدہ اٹھائیں گے. آپ جانتے ہیں وہ حدیث جس میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں ان دو آدمیوں کو بھی جگہ دیں گے جو ایک دوسرے سے اللہ کی وجہ سے محبت کرتے تھے. ولا شفاعت، اور نہ ہی کوئی شفاعت کام آئے گی. اس سے ایک تو پتہ چلا کہ کافر کو کوئی شفاعت فائدہ نہیں دے سکے گی. فما تنفعهم شفاعت الشافعین، کافروں کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت فائدہ نہیں دے سکے گی. ایک ابو طالب ہیں جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، انہیں یہ فائدہ ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے انہیں سب سے ہلکا عذاب ہوگا. باقی کسی بھی کافر کو کوئی بھی شفاعت فائدہ نہیں دے سکے گی. اور ولا شفاعہ، کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی. اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو بھی شفاعت کام نہیں دے گی جب تک کہ شفاعت اللہ کی اجازت سے نہ ہو. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے ہاں اللہ کی اجازت کے بغیر شفاعت کر سکے؟ اللہ کے ہاں شفاعت کی 3 شرائطیں. نمبر 1، جس کے بارے میں شفاعت کی جائے وہ مسلمان ہو، اللہ اس بات پہ راضی ہوں کہ اس کے لیے شفاعت ہو سکتی ہے. نمبر 2، شفاعت کرنے والے کے اوپر اللہ راضی ہوں، اللہ اس پہ راضی ہوں کہ وہ شفاعت کر سکتا ہے. تیسرے نمبر پہ شفاعت اللہ کی اجازت سے ہو، ورنہ کوئی بھی شفاعت فائدہ نہیں دے سکے گی. بخاری شریف کی حدیث ہے، ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کی شفاعت کریں گے لیکن اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت قبول نہیں کریں گے. انبیاء کرام علیہم السلام کی شفاعت برحق ہے، لیکن جب وہ اللہ کی اجازت سے کریں گے اور اس کے بارے میں کریں گے جن کے بارے میں اللہ چاہے گا تو یقیناً ان کی شفاعت فائدہ دے گی. ورنہ ایسی شفاعت جو مشرک کے بارے میں ہو، کافر کے بارے میں ہو یا اللہ کی مرضی کے بغیر ہو، ایسی شفاعت فائدہ نہیں دے سکے گی. والکافرون هم الظالمون، اور کافر ہی ظالم ہیں. یعنی کہ حقیقی ظالم جو ہے وہ کافر ہیں. مسلمان بھی کبھی ظلم کرتا ہے اپنے اوپر لیکن اس کا ظلم ہلکا ہوتا ہے. کافر کا ظلم سب سے بڑا ہے کفر و شرک. کیا کہا تھا لقمان کے بیٹے نے؟
ان الشرک، یعنی کہ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا تھا ان الشرک لظلم عظیم، بیٹا شرک سے دور رہنا، شرک جو ہے سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں والکافرون هم الظالمون، اور کافر ہی ظالم ہیں، یعنی کہ حقیقی ظالم یہی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ پورا قرآن ہم اسی طرح پڑھتے رہیں، سمجھتے رہیں اور عمل کرتے رہیں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔